السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین گرامی، آج کا جو موضوع میں نے آپ کو بتایا عزاداری، اس کا حصہ اول میں آپ کے آگے پیش کر چکا ہوں، اور یہ اس کا حصہ دوم، یہ حصہ دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو معزز سامعین گرامی، پہلی جو مجلس میں نے آپ کے سامنے پیش کی عزاداری کے لحاظ سے، کہ جو عزاداری میں خلافات آئے ہیں، جو آیت عزاداری میں رسومات آئی ہیں، جس کو لوگ عزاداری کہتے ہیں، یہ عزاداری نہیں ہے۔ عزاداری کیا ہے، کس طرح کرنی چاہیے؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عزاداری کا طریقہ ہمیں جو احادیث سے، کتابوں سے، تاریخ سے، رسول اللہ سے، ائمہ معصومین سے ملتا ہے، وہ اس طرح ہے کہ میرے اسلامی پیارے بھائیوں، عزاداری امام حسین آپ کی شہادت سے پہلے حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک برکت انبیاء کرام حضرت امام حسین پر آنے والی مصیبت اور آپ کے مظلومانہ شہادت کو یاد کر کے گرہ عزاداری کی۔ یہ واقعات کتب تاریخ میں محفوظ ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام اور خود امام حسین علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے مستقبل میں پیش آنے والے سانحہ عاشوراء کا یعنی 10 محرم کا تذکرہ کیا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام عظمت و طہارت پر ڈھائے جانے والے مظالم و مصائب کا ذکر کیا ہے، اور سامعین نے یہ سن کر آنسو بہائے۔ واقعہ کربلا کے وقوع پذیر ہونے کے بعد سے لے کر امام جعفر و صادق جو ہمارے چھٹے امام ہیں کہ عہد تک عزاداری کا انعقاد صرف خاندان اہل بیت علیہ السلام تک محدود رہا، یعنی صرف خاندان اہل بیت کے افراد ہی فرش عزا بچھاتے تھے، مصائب امام حسین کا ذکر کرتے تھے اور آنسو بہاتے تھے۔ شیعوں کی یہاں عزاداری خاندان رسالہ سے دراز ہو کر عزاداری کا یہ سلسلہ شیعہ اہل بیت تک پہنچا۔ شیعہ حضرت امام حسین کے قبر پر حاضر ہو کر آپ کے مصائب کا ذکر کرتے تھے۔ حضرت امام جعفر الصادق، ہمارے چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے مصیبت کے ذکر پر، آپ پر پڑھنے والے مصائب پر رونے اور رلانے، آپ کی مظلومیت پر اشعار نظم کرنے کا چرچا کرنے اور آپ کی قبر پر حاضر ہونے کے تائید و تشویش فرمائی اور ان اعمال کے بے حساب اجر و ثواب کا ذکر کیا۔ بڑے پیمانے پر آزادی کے ساتھ عزاداری کا آغاز بغداد میں ہوا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عزاداری کا جو طریقہ ائمہ معصوم رسول حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی طریقہ تھا، جو ائمہ معصومین تک اور ائمہ معصوم علیہ السلام سے یہاں تک ہمیں ملا ہے، وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، متعدد کتابوں میں، شیعہ سنی کتابوں میں اہل بیت علیہ السلام کے لیے جو فضائل کے ساتھ مصائب بیان کیے جاتے ہیں، تو میری لائبریری میں ازالۃ الخفا محدث شاہ ولی اللہ دہلوی 4 جلدوں میں موجود ہے۔ اس میں جب امیر المومنین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ پہ باہر لے جاتے تھے، تو صحابہ سے دور کسی درخت کے نیچے حضرت علی علیہ السلام کو گلے لگاتے تھے اور روتے تھے۔ تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام پوچھتے تھے، اے میرے مولا، اے میرے آقا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اے علی، مجھے جبریل علیہ السلام نے آگاہ کیا ہے
کہ میرے شہادت کے بعد آپ کے اوپر مظالم ڈھائے جائیں گے، ان کو میں یاد کر کے روتا ہوں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، عزاداری، منہ پیٹنا، منہ پہ تماچے مارنا، سر پیٹنا، سینہ پیٹنا، زنجیر زنی، چھریوں کا ماتم، آگ کا ماتم ہرگز نہیں۔ اور اس کے علاوہ میری لائبریری میں محدث، یہ اہل سنت کے بڑے محدث ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کی کتاب میرے لائبریری میں موجود ہے، فتاوی عزیز میں۔ فتاوی عزیز میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ اس فقیر کے ہاں سال میں 2 مجلسیں ہوتی ہیں، ایک ربیع اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ، اور ایک عاشورہ 10 محرم کو میں مجلس پڑھتا ہوں جس میں صحیح حقائق امام حسین علیہ السلام کے بیان کرتا ہوں، اور میں مسائل بیان کرتا ہوں، اور میں گرہ آزاری کرتا ہوں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، امام حسین علیہ السلام پر جو عزاداری ہے وہ گرہ آزاری ہے، رونا ہے، آنکھوں سے آنسو بہانا ہے، اور روڈوں پہ نکل کر یہ کما زنی کرنا، یہ چھریوں کا ماتم کرنا، یہ زلزلہ کا ماتم کرنا، یہ آگ پر ماتم کرنا، یہ تابوت نکالنا، یہ ہرگز نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو کتاب کا حوالہ دیتا جاؤں، امالی شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ، یہ کتاب امالی شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ، یہ کتاب میرے ہاتھوں میں موجود ہے۔ تو اس میں شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ امام علی علیہ السلام، امام علی رضا، ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی ایک طویل حدیث نقل کرتے ہیں، جس میں آپ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محرم کا مہینہ تو وہ ہے جس میں زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ قتل و خون ریزی کو حرام سمجھتے تھے، لیکن افسوس اس مہینہ میں ہمارا خون بہایا گیا، ہمارے اہل حرم کو لوٹا گیا، ہمارے خاندان کے لوگوں اور عورتوں کو قید کیا گیا، ہمارے خیموں کو آگ لگا دی گئی، تمام اسباب چھین لیا گیا۔ حضرت رسول خدا نے ہمارے احترام کے بارے میں جو کچھ فرمایا تھا اس کا ذرا بھی خیال نہ کیا گیا، ذرا سا خیال نہ کیا گیا۔ بے شک امام حسین کی شہادت کا دن وہ ہے جس نے ہماری آنکھوں کو زخمی کر دیا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ کرب و بلا میں ہمارے عزیز ترین ہستی کو رلایا گیا، تو اب قیامت تک بلا و کرب، رنج و غم ہمارے حصہ میں رہے گا۔ بے شک امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ہے جس پر تمام روئے زمین کو رونا چاہیے، کیونکہ ان پر رونے سے بڑے بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر میرے والد ماجد کی حالت یہ تھی کہ جب محرم کا مہینہ آتا تھا تو اب کوئی شخص آپ کے چہرے پر ہنسی نہیں دیکھ سکتا تھا، مسلسل رنج و غم آپ پر چھایا رہتا تھا۔ اس طرح 10 دن گزرتے تھے، پھر جب عاشورہ کا دن آتا تھا تو آپ کے رنج و غم اور گرہ و بقا میں بے پناہ شدت آ جاتی تھی، اور فرماتے تھے کہ یہ وہ دن ہے جس میں امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو آج کا جو موضوع میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے وہ ہے عزاداری۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عزاداری یہ نہیں ہے جو آپ نے اپنے ملک پاکستان میں دیکھتے ہیں۔ عزاداری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہمارے 12 امام تک، 12 امام سے لے کر ہمارے جو خلیفہ اول ہیں امیر المومنین نے جو بھی ہمیں احکامات بتائے ہیں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، تو وہ غم و رنج تھے، ان کا صبر و گریبانجاری کرتے تھے۔ اسی طرح ہمارے امام سجاد، امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے جب بھی کوئی کھانا لاتا تھا تو یہ مشہور ہے، یہ سب سے پہلے یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑے رونے والے 3 ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
دنیا سے رحلت کر گئے تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے والد ماجد پر اتنا گرا کرتی تھی کہ لوگ آتے تھے حضرت علیہ السلام کے پاس کہ اے مولا ہم سو نہیں سکتے، کہ اپنی بیوی پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بتائیں کہ دن میں اگر وہ روئے تو ہم رات کو آرام کریں، اگر وہ رات کو روئے تو ہم دن میں آرام کریں۔ تو یہ میرے ناظرین حضرات، موضوع سامنے گرامی، یہ عزاداری ہے۔ اور اس کے بعد جب رسول خدا دنیا سے رحلت کر گئے تو ہمارے امیر المومنین علیہ السلام بھی امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے گریبانی کرتے تھے۔ اور یہ نہج البلاغہ میرے ہاتھوں میں اور نہج البلاغہ میرے لائبریری میں موجود ہے۔ تو جب امیر المومنین علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ مولا آپ خطاب کیوں نہیں کرتے، تو میرے مولا امیر المومنین امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے کہ ہم غمزدہ ہیں۔ اس لیے کیوں غمزدہ ہیں کہ امیر المومنین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ دیتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت کر گئے، اس وجہ سے میں خطاب نہیں کرتا، کیونکہ خطاب زینت ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ عزاداری ہے۔ اور ایک آخری بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو چوتھے امام سجاد علیہ السلام ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام کے والد، جب بھی ان کے سامنے کوئی کھانا لاتا تھا تو ہمارے امام سجاد علیہ السلام گریبانی کرتے تھے اور روتے تھے۔ اور ہمارے مقتل کی کتابوں میں یہ جلال العیون میرے ہاتھوں میں ہے، یہ مقتل حسین علامہ محمد باقر مجلسی کی کتاب میرے ہاتھوں میں، ان سب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب امام سجاد علیہ السلام کے سامنے جب کوئی پانی لاتا تھا تو امام سجاد علیہ السلام روتے تھے، جب کوئی کھانا آتا تھا تو امام سجاد علیہ السلام روتے تھے۔ تو ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے پوچھا، اے بابا آپ تو اس طرح دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، مر جائیں گے، کہ جب بھی آپ کے سامنے پانی آتا ہے تو آپ گیل بکا کرتے ہیں، روتے ہیں، کھانا آتا ہے تو روتے ہیں۔ تو ہمارے چوتھے امام سجاد علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام محمد باقر صاحب کو فرمایا کہ بیٹا تجھے پتہ نہیں ہے، اے میرے بیٹا کیا تو کربلا بھول گیا ہے؟ اے بیٹا کیا تو میرے پھوپھیوں کی جو چادریں چھینی وہ بھول گیا ہے؟ اے میرے بیٹا تجھے یاد نہیں ہے کہ میرے بھائیوں کو کس طرح قتل کیا گیا؟ اے بیٹا تجھے پتہ نہیں ہے میرے اہل و عیال کے، میرے خاندان کے 18 افراد کو کربلا میں شہید کیا گیا، جن کی روئے زمین پر مثال نہیں ملتی۔ اے میرے بیٹا تو کہتا ہے کہ میں کیوں روتا ہوں؟ اے میرے بیٹا تجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے والد تیرے دادا امام حسین علیہ السلام، میرے والد امام حسین علیہ السلام کو کس طرح کربلا میں تین دن کا پیاسا شہید کیا گیا، کہ اس طرح قتل کیا گیا کہ گوشت بند کو جس طرح ذبح کیا جاتا ہے۔ اے میرے بیٹا تجھے کیا پتہ نہیں ہے کہ کس طرح میرے بھائی علی اصغر کو شہید کیا گیا، کس طرح میرے بھائی علی اکبر کو شہید کیا گیا؟ اے میرے بیٹا تجھے کیا کربلا یاد نہیں ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔